کیونکہ اکثریت امت کی جو اس میں واقعی کس بارے میں یہ کہا ہے احکامات کے بارے میں، اجتہاد کے بارے میں، کہ مسلمانوں کو جتنے نئے نئے مسائل پیش آتے رہیں گے پوری امت کے فقہا مل کر گمراہی کا فیصلہ کر لیں گے، نہیں ہو سکتا. تو گویا امت کے مجموعے کو، جو فقہا ہیں، جو مفتی ہیں امت کے، ان حضرات کے مجموعے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے لفظوں میں معصوم فرمایا ہے کہ یہ سب گمراہی پہ نہیں جمع ہو سکتے. اس لیے یہ کام یہاں بھی کرنے کا ہے کہ اس جدید دنیا میں جو نئے نئے مسائل پیش آتے ہیں، یہاں کے مسلمانوں کو چاہیے کہ پوری دنیا میں اس وقت جو لوگ فتوے میں اتھارٹی مانے جاتے ہیں، ہر آدمی جانتا ہے ہمارے ملک میں کون کون سے ایسے نامور لوگ ہیں کن کے علم پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے، ان حضرات کی کوئی شورا ہو اور وہ سال میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ 4 مرتبہ مل بیٹھیں اور نئے نئے مسائل ان کے سامنے رکھے جائیں کہ اس جدید دنیا میں یہ مسائل پیش آتے ہیں، تو پھر انہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی تائید حاصل ہو جائے گی. 30 40 50 جتنے بھی مل جائیں گے، ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ سب گمراہی پہ جمع ہو جائیں. آخر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تو بولے گئی کہ جناب یہ فتویٰ ایسے نہیں ہے، ایسے. اور اسی کے قریب قریب اب وہ صورت ہے جو سعودیہ نے مقرر کی ہوئی ہے کہ انہوں نے پورے عالم اسلام سے 30 40 بڑے بڑے لوگوں کو لیا ہے اور اس میں انہوں نے بٹھایا ہے اور نئے نئے مسائل جو پیش آتے ہیں وہ ان کے پاس بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اس مسئلے پہ فیصلہ کریں. بہت تحریک اٹھی مصر میں، افریقہ میں کہ ملک بینک قائم کیا جائے بچوں کے لیے اور بچوں کو خواتین کا دودھ پلایا جائے. اور جب یہ بات وہاں پہنچی تو وہاں جتنے مفتی حضرات تھے 1 2 4 نے اس کی حمایت میں بات کی، باقیوں نے اسے رد کر دیا. انہوں نے کہا یہ نسب سارا خراب ہو جائے گا، دودھ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے، یہ تو نسب کو جنم دیتی ہے، نسب کے احکامات اس سے ثابت ہوتے ہیں، اس لیے اس کو نہیں. نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ پھر یہ تحریک بھی نہیں اٹھی اور مسلمان ممالک میں سے کسی نے قبول بھی نہیں کیا یہ چیزیں. تو اکثریت ان کی جو بنے ہوئے ہوں یا اکثریت ان کی جو واقعی کسی مقصد کے لیے پوری امت سے چنے گئے ہوں، وہ ایک ایکسیپشنز ہیں، ان کو معصومیت گویا ایک طرح کی معصومیت حاصل ہو جائے گی. مگر یہ کہ انسان عام جو معاشرہ بنا ہی نہیں ہے، جس میں لوگ ہی ایسے ہیں، ان کی اکثریت اللہ نے فرمایا اگر اس کی پیروی کرو گے تو یہ تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا دیں گے. یضلوک عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے بے راہ کر دیں گے، کیونکہ ان کی اکثریت مل کر اس آدمی کو لائے گی جو ان کا نمائندہ ہے، کسی نئی چیز کو نہیں لے کے آئے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ 100 گدھے فرض کر لو مل جائیں تو کسی ایک گھوڑے کے لیے کہیں کہ یہ ہمارا سردار ہو جائے. ظاہر ہے انہوں نے گدھوں کو ہی لانا ہے. تو جب اکثریت معاشرے میں جاہل لوگوں کی ہوگی تو وہ جاہل آدمی کو اپنا نمائندہ بنائیں گے، اسے آگے لائیں گے، وہ کیوں کسی پڑھے لکھے کو لائیں گے. جب اکثریت ایسی ہوگی جو اپنے گھروں میں اپنے جسم پہ اسلام نافذ نہیں کر سکتی تو کیا وہ ووٹ اسے دینے جائیں گے جس کے لیے کہیں گے کہ بھئی تم ہم پہ اسلام نافذ کر دینا. اور اگر اللہ کے دین کے لیے کہیں انقلاب ہو، کہیں خون دینا پڑ جائے تو جو قومیں ووٹ نہیں دیتی وہ خون دیں گی. ہاں ایسے نہیں. فرض کر لو کسی اسلامی معاشرے میں انقلاب آ جائے اور وہاں پہ خون دینا پڑ جائے. سیاسی بات نہیں کرتے. ایران میں جو کچھ بھی ہوا لوگوں نے قربانی دی نا، غلط ہوا صحیح ہوا اس سے بحث نہیں بھائی، نہ سیاست ہمارا موضوع ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اب جو دنیا میں حالات چل رہے ہیں، کئی ملکوں میں لوگ کہتے ہیں اسلام آ جائے، اسلام آ جائے، انقلاب لے آؤ. ایران میں جو انقلاب آیا تھا ہم میں سے کئی ایک اس کے دیکھنے اور سننے والے موجود ہیں، انہوں نے خون اور قربانیاں دی اور بہت بڑی بڑی قربانیاں دی. الگ ویسے صحیح تھا غلط تھا ہمیں اس سے نہیں. تو جو لوگ ووٹ اپنے ملکوں میں نہیں دیتے یہ خون دے دیں گے، اس خوش فہمی میں اللہ نے فرمایا ان یتبعون الا الظن، اور وہ نہیں پیروی کرتی اکثریت مگر خیال کی. وَإِنْهُمْ، اور کیا ہے یہ سب کے سب الا یخرسون نہیں ہے مگر یخرسون،
اندھیرے میں تیر چلاتے ہیں، یخرسون اٹکل سے کام لیتے ہیں. اٹکل سمجھتے ہیں؟ اندازوں سے کام لیتے ہیں، ایسے اندازے جن میں صحیح ہونے کی ریشو کم ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں انہم الا یخرسون. اور یہ تو اٹکل سے کام لیتے ہیں، محض اندھیرے میں تیر چلاتے ہیں، یعنی کوئی تیر لگ گیا تو لگ گیا، ورنہ تکے ہی ہوتے ہیں سارے. یہ حال ہے ان لوگوں کا. پہلی بات یہ فرمائی ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ظن سے کام لیتے ہیں. اکثریت ان میں خیال پر چلتی ہے. جتنی عقل سے باتیں ثابت کی جاتی ہیں، جتنے علوم ثابت کیے جاتے ہیں، اور ارسطو کی جتنی لاجک پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، اور کانٹ نے جو کچھ لکھا ہے نا کیٹاگرائز کے نام سے، اور اسی طرح سیگمنٹ فرائیڈ اور یہ سارے کے سارے مفکرین، یہ سب کچھ خدا کی وحی کے مقابلے میں خیال نہیں ہے تو اور کیا. اللہ کی وحی ہے جو قطعی ہے، اور اللہ ہی کی وحی کو یہ مرتبہ حاصل ہے کہ وہ انسانوں کے مسائل کو حل کرے. باقی سب اپنے اپنے زمانے کی تھیوریز ہیں. کسی وقت میں کمیونزم شروع ہوا اور ایسے لگتا تھا جسے پوری دنیا کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی اور روس کا نظام پوری دنیا میں چھا کر رہے گا، اور ہر جگہ انصاف اور عدل، اور آج کل بھی کیا کیا نعرے ہیں، کوئی مساوات کے نام سے ہے، کوئی لبرلزم کے نام سے ہے، کہیں عورتیں اور مرد بالکل برابر حقوق دینے کی ہے، تحریکیں چل رہی ہیں، کہیں اپنی قوم سے وعدے ہیں تم سے سب ایک ایک کو گھر دیں گے، یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا، اور سب کچھ اللہ نے کہا ہے کہ الا الظن، سوائے ان کے اپنے گمان کے اور کچھ نہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. اور یہ لوگ محض اٹکل سے کام لے رہے ہیں، محض اندازے لگا رہے ہیں. خدا کی وحی قطعی ہے، وہ نہیں بدلتی، اور وہ انسانوں کو اچھی طرح جانتا ہے کہ انسانوں کے لیے کون سا نظام ہے، کیا چیز ان پہ نافذ کرنی. پچھلی صدی کو دیکھ لیں، ہیگل کا فلسفہ ایسا غالب آیا، اتنے ہیگل کے فلسفے پڑھنے والے پیدا ہوئے کہ جرمنی میں ہیگل کو اگر کسی نے نہیں پڑھا ہوا ہوتا تھا تو وہ تو بیچارہ شرم سے ڈوب جاتا تھا. روس میں کوئی اسٹالن اور لینن کو نہ پڑھا ہوا ہو، اس کی تو زندگی بیکار ہو گئی. سب چیزیں ایسے ہی ہیں، بس وقت بدلتا ہے پھر یہ چیزیں بدلتی چلی جاتی ہیں. خدا کی کتاب اور وہی ایسی چیز ہے جو اپنی جگہ پر قائم ہے، اور اس کے ساتھ برا حال یہ ہو گیا ہے کہ اس کے سمجھنے کے اہل لوگ کم ہو گئے. لوگ نہیں رہے جو اس نظام کو سمجھ سکیں، لوگ نہیں رہے جو اس کو امپلیمنٹ کر سکیں. وگرنہ اللہ کی وحی اب بھی اس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ انسانوں کے حالات کو بدلے. ان ربک کا جب یہ بات طے ہو گئی اور جب یہ فرما دیا کہ دیکھو اکثریت گمراہوں کی ہے، تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں ان ربک هو اعلم، اور تیرا رب ہی خوب جانتا ہے من یضل عن سبیلہ، جو صحیح راہ سے بہک جاتا ہے. جو آدمی صحیح راہ سے ہٹ جاتا ہے اللہ ہی اسے جانتا ہے. وہو اعلم، اور اللہ کی ذات جانتی ہے بالمہتدین، ان لوگوں کو بھی جو ہدایت پر ہیں، جو صحیح راہ پر ہیں، اللہ انہیں بھی خوب جانتا ہے، اور جو راہ سے ہٹ گئے ہیں انہیں بھی خوب جانتا ہے. ایک جگہ اللہ تعالی نے کیسی عجیب تلخ بات کہی ہے جو ایمان والوں کے لیے پریشان کن ہونی چاہیے، ان کے لیے تلخ ہونی چاہیے، کہ اللہ نے ان انسانوں کی حالت پر کیا کہا. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، ابلیس جو ہم سے کہہ کے گیا تھا نا کہ میں ان کو گمراہ کروں گا، اس کی بات سچ نکلی، اس نے سچ کر دکھایا اپنی بات. تو انسانوں کی اکثریت خدا کی نافرمانی میں چلی. اسی لیے یہاں پر فرماتے ہیں کہ تیرا پروردگار جانتا ہے من یضل عن سبیلہ، کون اس کی راہ سے ہٹ گیا ہے، وہ عالم بالمہتدین، اور وہ جانتا ہے اچھی طرح ان لوگوں کو بھی جو اہتداء ہدایت کا کام کرتے ہیں، لوگ جو اصل راہ پر قائم ہیں ان کو بھی جانتے. یہاں پہنچ کر سورہ انعام کا پہلا حصہ مکمل ہو جاتا، اور اس پہلے حصے میں آپ نے سن لیا ہوگا سارا، جتنا زور اللہ تعالی نے دیا ہے
وہ شرک اعتقادی پر دیا ہے کہ عقیدہ درست ہو، اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت اور اللہ تعالی کے سامنے جھکنا، اس کے لیے کام کرنا، نفع اور نقصان میں اس کو مالک ماننا، یہاں تک سب اعتقاد کی بات ہوئی، اور یہاں سے دوسرا حصہ اس سورہ نام کا شروع ہوتا ہے، اور اس دوسرے حصے میں اللہ تعالی نے اس شرک کی نفی کی ہے جو شرک افعال سے پیدا ہوتا ہے، انسانوں کے کاموں سے پیدا ہوتا ہے۔ پہلے عقیدے کو وہ بتا دیا، اور دونوں طرح سے، نیگیٹو سائڈ سے بتایا کہ تم یہ غلط حرکتیں کرتے ہو، پازیٹو سائڈ سے بتایا کہ تم دیکھو جب تم مشکلات میں پھنس جاتے ہو ہم مدد کرتے ہیں، دیکھو تم کسے پکارتے ہو، اللہ ہی مدد کرتا ہے، دیکھو تم لوگ ان دریاؤں اور سمندروں کو دیکھو، ان کی تہ میں جو چیزیں ہیں اس کا علم کس کو ہے، اللہ ہی کو ہے، اور جب تم اسے پکارتے ہو تو وہ تمہاری دعائیں سنتا ہے، اور اس زمین میں کوئی دانہ اس کی تاریکی میں پھوٹتا ہے مٹی کی مگر اللہ کے علم میں ہے۔ ایک چیز اس کو پازیٹو سائڈ سے بھی دہرایا ہے، یہاں سے اب اللہ نے دوسرا حصہ اس کا شروع فرمایا ہے، اور اللہ تعالی نے یہاں پر نفی کی ہے اس شرک کی جو انسانوں کے افعال سے پیدا ہوتی تھی، اور خاص طور پر ذبح کے معاملے میں کہ جو ذبح ہے نا کرتے ہو اللہ کے علاوہ غیروں کے نام پہ، یہ چھوڑ دو۔ ارشاد فرمایا وَمَا لَكُمْ، اور کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے، کیا ہو گیا ہے تمہیں، اللہ تاکلو نہیں، ہاں ایک آیت بھائی، فکلو سو کھاؤ، یہ کھانے کی اجازت دی، فرض اور واجب نہیں ہے، فکلو کھاؤ، ہم نے اسے جائز قرار دیا ہے، فکلو یہ کھاؤ تمہارے لیے مباح ہے، کس چیز کو، مما ان چیزوں کو، ذکر اسم اللہ علیہ جن چیزوں پر اللہ کا نام لیا گیا ہے ان چیزوں کو کھاؤ، وہ چیزیں جن کو مشرکین ذبح نہیں کرتے کہ کہیں معبود ناراض نہ ہو جائیں، ان چیزوں کو تم ذبح کرو اور کھاؤ، اور وہ چیزیں جو مشرکین اپنے معبودوں کے نام پر ذبح کر دیتے ہیں ان کی روحوں کو خوش کرنے کے لیے اسے نہ کھانا وہ حرام ہے، سمجھے؟ دو طرح کے جانور ہو گئے نا، کچھ جانور بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام جس کا ذکر قرآن پاک میں اب گزر چکا ہے، یہ سارے جانور اس لیے آزاد کر دیتے ہیں کہ انہیں نہ چھیڑنا، انہیں کچھ نہ کہنا، وگرنہ یہ جو بت ہیں، یہ جو بزرگ ہیں، یہ جو روحیں ہیں تمہیں خراب کر دیں گے، مار دیں گے تمہیں۔ اللہ نے فرمایا قطعاً نہ ڈرنا، ان چیزوں کو کھاؤ، ذبح کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مشرکین کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کی زندگی باقی رہنی چاہیے، تو تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ انہیں ذبح کر کے دکھا دو کہ کسی کے قبضے میں کچھ نہیں ہے، اللہ ہی ہے جس کے ہاں نفع اور نقصان ہے، باقی کچھ نہیں۔ اور دوسری قسم کے جانور وہ ہیں جن کو یہ لے جا کر مختلف جگہوں پر ذبح کر دیتے ہیں، انصاب پہ، بتوں کے نام پہ، اور مختلف جگہوں پہ آستانوں پہ لے جا کے ان کو یہ ذبح کرتے ہیں کہ اس کھانے سے بزرگوں کو یا کسی کو خوشی ہوگی اور اللہ کا قرب اس سے ملے گا، یا یہ چیزیں ہوں گی۔ اللہ نے فرمایا ہرگز ان چیزوں کو نہ کھانا، وہ میرے علاوہ کسی اور کے لیے کی گئی ہیں، وہ حرام۔ تو جہاں پر مشرکین چاہتے تھے کہ آزاد رہیں جانور اور زندہ رہیں تاکہ بزرگ خوش ہوں، اللہ نے کہا انہیں ذبح کرو، اور جہاں مشرکین نے کہا ذبح کرو تاکہ ہمیں قرب ملے ان بزرگوں کا، اللہ نے فرمایا اس کو مت کھانا، یہ حرام۔ دو باتیں الگ الگ ہو گئی نا، ٹھیک ہے؟ قرآن اسی کو بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کھاؤ ان چیزوں کو تمہیں اجازت دی جاتی ہے، صائبہ ہے، وسیلہ ہے، حام ہے، یہ سب چیزیں گزر چکی ہیں جو پہلے سورہ انعام کے بیان میں نا اللہ نے فرمایا یہ بتوں کے نام پہ انہیں چھوڑ دیتے ہیں، آزاد کر دیتے ہیں، بالکل تم انہیں نہ سمجھنا۔ اسی لیے اس کے بعد فقہا نے قید لگائی ہے کہ وہ کہتے ہیں جو بھی جانور کسی کافر نے، مشرک نے، یا کسی جاہل مسلمان نے کسی بزرگ کے نام پر چھوڑ دیا، اس کیا کہتے ہیں، پن کر دیا، دان دیا، دان پن آتا ہے اسی معنی، تو اس کی ملکیت سے تو نکلا ہی نہیں، وہ بت اس کا کیا مالک بنے گا؟
اس نے تو جا کر چھوڑ دیا کہ اس بت کے نام پہ. اب بت تو بے جان چیز ہے، اس کا مالک کیسے بن سکتا ہے؟ تو فقہا کہتے ہیں اس کی صورت یہ ہے کہ کسی طرح اس کو راضی کر لیا جائے اور اسے کہا جائے کہ یہ جانور آپ نے چھوڑ دیا، آپ اس کے پیسے لے لیجئے، میرے ہاتھ فروخت کر دیجئے، اب یہ اس کی ملکیت ہو گئی، اسے ذبح کر دیں. وہ کہتے ہیں دوسری صورت یہ ہے کہ وہ چھوڑ کر گیا ہے، وہاں پر جو پروہت ہیں، پجاری ہیں، براہمن ہیں، کوئی بھی بیٹھا ہوا ہے، اس کو دے کر گیا ہے کہ آپ کے حوالے، آپ اس کا خیال رکھیے گا، اس کو جا کے پیسے دے دے اور اس سے وہ جانور خرید لے اور جانور خرید کے اسے ذبح کرے تاکہ ان کے عقیدے پہ زد پڑے کہ اللہ کے علاوہ نفع اور نقصان کسی کے قبضے میں نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ایسے جانوروں کو کھاؤ ان کنتم بآیاتہ مومنین، اگر تمہیں یقین ہے اللہ کے حکم پر تو ان چیزوں کو کھاؤ. آیات سے مراد اللہ کے احکامات ہیں کہ اگر تمہیں یقین ہے تو ان جانوروں کو ذبح کرو، کھاؤ، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ایک تو یہ کہ جانور حلال ہو. اب کوئی آدمی کسی بت کے نام پہ کسی درندے کو چھوڑ دے، شیر، چیتا، اس قسم کی چیزیں تو نہیں کھایا جا سکتا نا، کیونکہ وہ تو ہے ہی حرام درندے. اور یہ بھی ایک روایت چلی ہوئی ہے پوری دنیا میں، کہیں پھر جاؤ نا جہاں بزرگوں کی قبریں ہیں ایک ساتھ یہ بھی روایت ہے کہ یہاں شیر آتا ہے سلام کرنے. یہاں شیر آتے ہیں، اب نہیں آتے، اب تو آبادی میں آ گئی نا. پہلے زمانوں میں یہاں شیر آیا کرتے تھے اور آ کے یہاں اپنی دم سے یہ سارا قبر اور ساری چیزیں صاف کیا کرتا تھا. یہ سنا یا نہیں سنا؟ ہاں یہ ٹھیک ہے. بزرگی کیا جہاں شیر آ کے حاضری نہ دے اور درندے نہ آیا کریں. ایسے ایسے جھوٹ، الیاذ باللہ، کیا کہے آدمی. اسی لیے اللہ نے جھوٹ کو شرک کے ساتھ ذکر کیا ہے. اللہ نے وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹ بولنے سے بچنا. وَاجْتَنِبُوا رِجْسًا مِّنَ الْأَوْثَانِ، اور بتوں کی پرستش کی جو گندگی ہے اس سے بچنا. تو بتوں کی پرستش ہوتی ہی اس وقت ہے جب بتوں کو بنانے والے بنا دیتے ہیں. وہ فارسی میں کہتے ہیں نا کہ پیرانمی پرند مریدان می پرانند، پیر نہیں اڑا کرتے، مرید اڑایا کرتے ہیں. یہ اللہ ہی کی ذات ہے جس کی بادشاہی ہے، مستقل اور شہنشاہ ہے. اس کو کوئی بھی اس کا چاہنے والا، ماننے والا مانے یا نہ مانے، اور جو مانتا ہے وہ بھی اپنے لیے ہی مانتا ہے، جو نہیں مانتا ہے اللہ ہی کی ذات ہے جو ہر طرح کی عبادت کرنے والوں سے پاک اور بلند و بالا ہے. پوری دنیا مل کے بھی اس کا انکار کر دے، مالک کیا، وہ کوئی محتاج تھوڑا ہی ہے کہ لوگ اسے مانیں. اسے کس چیز کی ہے؟ وہ اس بات کا محتاج تھوڑا ہی ہے کہ مرید آئیں اور خدمت کریں. یہ ساری کی ساری چیزیں یہ شرک کے پہلوؤں میں آتی ہیں کہ وہاں وہ نہ مانے، اس معبود بیچارے کا چاہنے والا کوئی نہیں، اور وہ اگر کھانا نہ دیں اس کو کھلانے والا کوئی نہیں، وہ اس کی تعریف نہ کریں اسے پوچھنے والا کوئی نہیں. اللہ ہی کی ذات ہے جس کی کوئی بھی تعریف نہ کرے تو انہ حمید مجید، اور اللہ ہی کی ذات ہے اس کی کوئی بھی عبادت نہ کرے تو کل لہ قانتون، کائنات کی ہر چیز اس کے سامنے جھکتی ہے. کوئی اس کی تسبیح نہ کرے تو اس نے کہا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہماری تسبیح، ہماری حمد بیان نہ کرتی ہو. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، مگر تم اس کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے وہ کیسے بیان کرتی. یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ سمندروں کے پانی، اور یہ جو ہوائیں اور سورج، چاند اور ستارے، ان میں سے ایک ایک چیز اپنے رب کے پروردگار کی تعریف کرتی ہے اور اپنے رب کی صفات بیان کرتی ہے. یہ انسان ہی ہیں جنہیں اختیار مل گیا ہے اور اس اختیار کو خدا کی نافرمانی میں استعمال کرتے ہیں، اور انسان ہی ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کو پوجیں اور پجاری اور عابد اور معبود بنے بیٹھیں، اور جنات اور انسان ہی ہیں جو ان چکروں میں اللہ کی ذات پاک اس سے بہت بلند و بالا، بہت اعلیٰ اور عرفہ، اور اس کی ذات کہیں آگے ہے. اس لیے ارشاد فرمایا کہ ان کنتم بآیاتہ مومنین،
اور اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھتے ہو، اس کی نشانیوں پر، تو دیکھو ایک تو جانور حلال ہونا چاہیے، اور دوسرے ذبح کرتے ہوئے اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام نہ لینا. یہ دو شرائط پوری ہو جائیں، کھاؤ ان جانوروں کو. ان کا خون بہانے سے کوئی فرق نہیں پڑ جاتا، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا، کوئی تمہاری قسمت کا اور نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، وہ تو ہم ہیں. اس لیے کوئی حرج نہیں ہے ان چیزوں میں. وَمَا لَكُمْ، اور کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ مَا لَكُمْ، کیا بات ہے، کیا سبب ہے؟ اللہ تاکلوا، کیوں نہیں کھاتے؟ کس وجہ سے؟ مما، ان جانوروں کو، ذکر اسم اللہ علیہ، جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، تم لوگ ان جانوروں کو کیوں نہیں کھاتے؟ اللہ کا نام ان پہ لیا گیا ہے، تو جن جانوروں پر اللہ کا نام لے لیا جائے ان جانوروں کو کھاؤ. یہ ہے آیت کریمہ جس سے استدلال کیا ہے حنفی فقہا نے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مراد ذبح ہے، کہ ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہے، ان کو کھاؤ. اور کچھ لوگوں نے اس آیت سے یہ فائدہ اٹھایا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس جانور پر اللہ کا نام لے لیا گیا، یعنی جانور ذبح کیا گیا حرام طریقے سے، لیکن اللہ کا نام لے کے کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لی گئی تو وہ کھانا جائز ہو گیا. یہ جامع الازہر کا فتویٰ ہے، قدیم پرانا، اور اسی وجہ سے وہ فتویٰ پھیلا اتنا ہے کہ دنیا بھر میں جو لوگ بھی اس فتوے پہ عمل کرتے ہیں وہ یہ تردد بھی نہیں اب کرتے کہ یہ جانور ذبح اس کا ٹھیک تھا یا نہیں تھا. وہ بس یہ دیکھتے ہیں کہ جانور بنیادی طور پہ حلال ہونا چاہیے، گائے ہے، اونٹ ہے، بکرا، دمبا یہ اور مرغی یہ ہونی چاہیے. پھر وہ کہتے ہیں کہ چاہے اسے کسی طرح بھی ذبح کیا گیا ہو، اللہ کا نام لے کے اسے کھایا جا سکتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ فتویٰ ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں جو ذکر فرمایا ہے یہ ذبح کا ذکر چل رہا ہے کہ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں وہ چیز نہیں کھاتے ہو جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہے، یعنی ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا گیا ہے. وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ کھول چکے ہیں تمہارے لیے مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، جو چیز حرام قرار دی گئی ہے تم پہ، خدا نے اس کی تفصیل اس کو بیان کر دیا ہے. الا مگر مَضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، ہاں تم اس کی طرف ناچار ہو جاؤ، مجبور ہو جاؤ، موت قریب آ گئی، نہ کھانے کی وجہ سے مر جاؤ گے، اضطرار کی کیفیت طاری ہو گئی، اب تم ان حرام چیزوں کو بھی کھا سکتے ہو، وگرنہ اپنی مرضی اور خوشی سے ان چیزوں کو نہ کھانا. یہ جو قد فصلہ ہے نا، اس پہ مفسرین نے بحث کی ہے کہ سورہ انعام میں اللہ نے فرمایا کہ قد فصل لکم ما حرم علیکم، اللہ نے جو چیزیں تم پر حرام کی ہیں خدا اس کی تفصیل بیان کر چکا. وہ کہتے ہیں کہاں اللہ نے بیان کی ہے؟ ایک تفسیر تو یہ کی گئی ہے کہ یہ سورہ نحل میں اللہ تعالی نے بیان کی ہے، 14ویں پارے میں سورہ نحل میں اللہ تعالی نے بیان کیا نا. یہ تو دوسری تفسیر ہے. ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ اللہ تعالی نے یہ بیان کر دیا ہے سورہ مائدہ میں، لیکن وہ بات اس اعتبار سے قابل قبول نہیں ہے کہ سورہ مائدہ تو نازل ہوئی ہے آخر پہ. اللہ نے فرمایا ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، تو اللہ تعالی نے ایسی جگہ پہ بیان کیا ہوگا نا جو سورہ انعام سے بھی پہلے نازل ہوئی ہے. اور سورہ مائدہ کہیں آخر پہ جا کر نازل ہوئی مدینہ منورہ میں، اور سورہ انعام مکہ مکرمہ کی ہے، تو اس لیے سورہ مائدہ اس سے مراد نہیں ہو سکتی. دوسری تفسیر یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالی نے اس میں بیان کیا ہے ان چیزوں کو جو سورہ نحل میں اللہ نے ارشاد فرمائی ہیں. اور سورہ نحل میں اس طرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی رائے ہے، اور سورہ نحل میں اللہ تعالی نے تفصیل نہیں بیان کی. سورہ نحل ہے اگرچہ مکی سورت، لیکن اللہ تعالی نے اس میں تفصیل نہیں بیان کی، صرف ان 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے جو قرآن پاک میں اور جگہ بھی آئی ہیں کہ یہ 4 چیزیں اللہ نے تم پر حرام کی ہیں، بس اس کے علاوہ خدا نے بیان نہیں کیا. تیسری تفسیر اس کی امام راضی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے کی ہے،
اور اساتذہ امام رازی رحمت اللہ علیہ کی اس تفسیر کو ترجیح دیتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اسی سورت کی 51 نمبر آیت میں ہے جو چیزیں اللہ نے یہاں کہا ہے کہ دیکھو قد فصل لکم ما حرم علیکم، اور اللہ نے تفصیل بیان کر دی ہے ان چیزوں کی جو اللہ نے تم پہ حرام قرار دی ہیں. تو کہتے ہیں حرمہ کا لفظ آ گیا نا، حرام قرار دیے. وہ کہتے ہیں اسی سورہ انعام کی 51 نمبر آیت میں آپ دیکھ لیجئے، وہ کہتے ہیں اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا نا. 51 تو گزر گئی، 51 نمبر آیت تو گزر گئی نا. قُل لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ آگے ہے جی. آیت نمبر ہے قریب ہی ہے یہ 151 جی. 151 نمبر آیت دیکھیے. جی 151 یہاں سے جو شروع ہو رہا ہے قل تعالوا، یہ ہے امام رازی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا. وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا ترجمہ یوں کریں کہ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، جو چیزیں حرام ہیں ہم بتا رہے ہیں تم کو تفصیل کے ساتھ. تو وہ کہتے ہیں یہاں سے دیکھو 151 نمبر آیت میں تو قل تعالوا اتلو، آپ کہیے نہیں کہ آؤ میں تمہیں سناؤں ما حرم ربکم علیکم، جو چیزیں حرام قرار دی ہیں تمہارے پروردگار نے تم پہ، اللہ تشرکوا بہ شیئا، ایک بات تو یہ ہے کہ خدا کے ساتھ شرک نہ کرنا، وبالوالدین احسانا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا، ان کے ساتھ ظلم نہ کرنا، اللہ نے اسے حرام کیا. 2 ولا تقتلوا اولادکم، اور تیسری بات یہ کہ نہ قتل کرنا اپنی اولاد کو، من املاق، اس ڈر سے کہ تم انہیں کھلاؤ گے کہاں سے، نحن نرزقکم، ہم تمہیں بھی کھانے کو دیتے ہیں، وإیاہم، اور جو تمہاری اولاد آئے گی اسے بھی ہم دیں گے. 3 چیزیں ہو گئی. ولا تقربوا، اور اللہ نے حرام کیا ہے کہ قریب نہ پھٹکنا، الفواحش، بے حیائی کے کاموں کے، ما ظہر منہا، جو کھلے ہوئے کام ہیں، وما بطن، اور جو چھپے ہوئے ہیں اللہ نے ان کو حرام قرار دیا ہے، اس کے قریب نہ جانا. کتنے ہو گئے؟ کتنے حکم ہوئے ہیں؟ 5 4. شرک، والدین کی نافرمانی 2، اولاد کا قتل 3، فحاشی 4. ولا تقتلوا، اور یہ بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہے کہ کسی کو قتل نہ کرنا، کسی جان کو، النفس التی حرم اللہ، جس کا خون اللہ نے حرام قرار دیا ہو، اللہ نے کوئی وجہ نہ بیان کی ہو جس کو مارنے کی، اسے مت مارنا، الا بالحق، مگر یہ کہ حق پہ ہو، جیسے ڈاکو ہے، جیسے قاتل ہے، اسے سزا دی جا سکتی ہے. 5 ذالکم وصاکم بہ، اور اللہ نے یہ تم کو کہہ دیا ہے لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو، سمجھو ہماری باتوں. کتنے ہو گئے حرام کام؟ 5. ولا تقربوا، اور قریب نہ پھٹکنا، مال الیتیم، یتیم بچوں کے مال کے پاس نہ جانا، الا باللتی ہی احسن، مگر ہاں جو طریقہ مناسب اور بہتر ہو اسے اختیار کرنا، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ بچہ اپنی جوانی کو، طاقت کو پہنچ جائے. کتنے ہوئے؟ 6. یہ حرام ہو گئے. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور ماپ تول، جن چیزوں کی پیمائش تم کرو، والمیزان، اور جو تولو، یہ سب تولنا اور ماپنا. کپڑے ماپے جاتے ہیں اور بعض علاقوں میں تولے جاتے ہیں، اور جو اناج ہے وہ تو تولا ہی جاتا ہے. یہ سب چیزیں بالقسط، انصاف سے کام لینا. لا نکلف نفسا الا وسعها، اور ہم ہر آدمی کو بس اتنی تکلیف دیتے ہیں شریعت پہ عمل کرنے کی جو اس کے اپنے اختیار کی بات ہے. یہ وَإِذَا قُلْتُمْ،
اور یہ بات بھی ہم نے طے کی ہے کہ جب بھی تم بات کرو فعدلو، حق کی بات کرنا، ولو کان ذا قربا، اگرچہ وہ تمہارا کوئی رشتہ داری کیوں نہ ہو، اس پہ زد پڑتی ہو ناتے والے پہ، تو بھی بات سچی کرنا. سات چیزیں ہو گئی. وَبِعَهْدِ اللَّهِ، اور اللہ کا وعدہ اوفو، اسے پورا کرنا. ذالکم وصاکم بہ، اور یہ تم کو ہم نے کہہ دیا ہے لعلکم تذکرون، شاید کہ تم دھیان کرو ہماری بات پہ. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ میری سیدھی راہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس پہ چلنا. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور کئی راہیں جو تمہیں زندگی میں نظر آئیں گی ان پہ مت چلنا. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وگرنہ لوگ تمہیں خدا کی راہ سے ہٹا دیں گے، پھٹا دیں گے. ذالکم وصاکم بہ، اور یہ اللہ نے تم سے کہہ دیا ہے لعلکم تتقون، تم بچتے رہنا. ثم آتینا موسیٰ الکتاب، اور پھر ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی تھی. تماماً، پورا فضل اس پہ کیا تھا. علی الذی احسن، نیکی والے پر. وتفصیلا لکل شیء، اور ہم نے ہر چیز کی تفصیل سے دے دی تھی. وہدن، اور ہدایت دے دی تھی. ورحمتن، اور ہم نے رحمت نازل کی تھی. لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، کہ شاید وہ لوگ جو ان کے پیروکار تھے اپنے پروردگار کے ملنے پر یقین رکھیں. وہ جو 10 کمانڈمنٹس آتی ہیں نا اس سے موسیٰ علیہ السلام کی، بہت سے مفسرین کا خیال ہے وہ یہ، وہ کہتے ہیں جو اللہ نے یہاں پر بیان کر دیا ہے یہ ہے. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور جیسے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب برکت والی تھی، ایسے یہ کتاب ہم نے بھی نازل کی ہے. اور یہ کتاب کیا ہے؟ مبارکن، یہ بڑی برکت والی ہے. فَاتَّبِعُوهُ، اس کے پیچھے چلو، اس کتاب پر چلو. وَاتَّقُوا، ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ان تقولوا، اور یہ کتاب ہم نے اے امت والو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت والو، اس لیے تمہیں دی ہے کہ انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، کہ کبھی یہ کہنے لگ جاؤ کہ ہم سے پہلے جو 2 گروہ بڑے بڑے گزرے ہیں، عیسائی اور یہودی، انہیں کتاب دی گئی. وَإِن كُنَّا عَن دَرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ہمیں کوئی کتاب نہیں دی گئی اور ہمیں غفلت میں چھوڑ دیا گیا. او تقولوا، یا کبھی تم مجھ پر یہ اعتراض کرو کہ لو انا انزل علینا الکتاب، کہ خدایا تو نے اگر اس امت پہ کوئی کتاب نازل کی ہوتی لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ، تو ہم ان دونوں قوموں سے، عیسائیوں اور یہودیوں سے بڑھ کر تیرے فرما بردار ثابت ہوتے. فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، سو دیکھو تمہارے پروردگار کی طرف سے یہ گواہ ایک آ گیا ہے قرآن. وہدن، اور یہ ہدایت ہے. ورحمتن، اور خدا کی رحمت ہے. فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، اور اس سے زیادہ بے انصاف کون ہے جو اب اس کتاب کے آنے کے بعد بھی خدا کی باتیں نہ مانے، جھٹلائے. وصدف عنہا، اور اس سے کترائے. سنجزی الذین، ہم سزا دیں گے. الذین یصدفون عن آیاتنا، جو ہماری آیات سے کتراتے ہیں. سوء العذاب، بری طرح کی مار. بما کانوا یصدفون، بدلہ ہے اس کترانے کا. یہ ہے فصلہ. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ نے وہاں جو کہا ہے نا کہ ہم نے اس کی تفصیل نازل کر دی، تو وہ کہتے ہیں یہ ہے تفصیل جس میں اللہ نے صاف صاف بتا دیا ہے کہ فلاں فلاں چیز کو ہم نے حرام قرار دیا. اور اسی کے لیے جو اساتذہ تھے وہ اسے ترجیح دیتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ یہ مراد ہے یہاں پہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مالکم اللہ تاکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں تم نہیں کھاتے ان چیزوں کو جن پر اللہ کا نام لیا گیا. تیسری رائے بھی دیکھ لیجئے. تیسری رائے جو ہے وہ اسی سورت کی 145 نمبر آیت ہے. چوتھی ہو گئی رائے جی، صحیح ہے. ایک تو سورہ مائدہ کی، سورہ نحل کی، تیسری یہ، چوتھی رائے دیکھ لیجئے. اچھا چوتھی رائے کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ 45 جی ہاں. قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ، آپ یہ کہیے کہ میں خدا کی وحی میں جو حکم مجھ تک پہنچا ہے نہیں پاتا کسی بھی چیز کو محرم حرام،
علی طائمن کھانے والے کے لیے، یطعمہ جو اسے کھائے گا، میں کسی بھی چیز کو نہیں پاتا اس کے لیے حرام، الا ان یکون میتتن مگر یہ کہ وہ مردہ ہو، ایک وہ حرام ہے، او دمن یا خون و مسفوحن ایسا خون جو پھینکے جانے کے قابل ہے، پھینک دینے کا حکم ہے جس کا، ذبح میں جو خون بہتا ہے نا وہ دم میں مسفوح، او لحم خنزیر سور کا گوشت، فإنہ رجس یہ ناپاک چیزیں، او فسقن اور کفر ہے، احل لغیر اللہ بہ جس پہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد اور جو کوئی عاجز ہو اور اسے سخت شدید بھوک لگ جائے، نہ خدا کی بغاوت کا ارادہ کرے اور نہ ہی حد سے بڑھ کر کھائے، فإن ربک غفور الرحیم تو تمہارا پروردگار مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہے چوتھی رائے ان مفسرین کی جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے یہ تفصیل بیان کی ہے، لیکن یہ جو چیز یہاں پر بیان ہوئی ہے نا کہ 4 چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں کہ مردار اور خون اور سور کا گوشت اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ جو ذبح کی جائے چیز، یہی 4 چیزیں اللہ تعالی نے وہاں سورہ نحل میں بھی بیان کر دی، اور سورہ نحل میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ تفصیل نہیں، اس لیے پھر اشکال اس پر پیش آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ قد فصل، اللہ اس چیز کو تفصیل سے یا بیان کر چکا ہے تو وہ کہاں پر ہے؟ تو پھر وہ رائے آ جاتی ہے امام رازی رحمۃ اللہ نے جو قائم کیا کہ وہ کہتے ہیں وہ تفصیل جو ہے اس کی وہ وہی 10 چیزیں ہیں یا 8 چیزیں جتنی بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بتا دی، اور یہاں جانوروں کا ذکر چل رہا ہے، یہی چیز ہے۔ اسی لیے وہاں تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ نحل کو ترجیح دی ہے کہ وہ کہتے ہیں سورہ نحل پہلے نازل ہو گئی تھی، تو اس لیے وہاں پر اصولی طور پہ 4 چیزیں اس کو اللہ تعالی نے حرام قرار دیا۔ یہ آراء ہیں ان سب کی، ٹھیک ہے جی، اور ساری طرف بڑے بڑے لوگ ہیں، کوئی فیصلہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ ہر طرف ایسے اہل علم ہیں جنہوں نے رائے بھی لکھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس پہ اپنے دلائل بھی قائم کیے ہیں۔ بہرحال سورہ نحل اگر دیکھنی ہو تو 14ویں پارے میں دیکھ لیجئے، 115 نمبر آیت ہے، 14واں پارہ ہے، 16ویں سورت ہے نحل، اور آیت نمبر ہے اس کی 115۔ بلکہ 114 سے دیکھ لیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا فَكُلُوا سو کھاؤ، مما رزقکم اللہ جو روزی اللہ نے تمہیں دی ہے، حلالن اور وہ روزی ایک تو حلال ہونی چاہیے اور دوسرے طیباً پاک ہونی چاہیے، واشکروا نعمت اللہ اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم اللہ ہی کو پوجتے ہو، ایمان لاؤ اور حلال کو حرام اپنی عقل سے مت کرو، اگر اللہ ہی کو پوجتے ہو اسی کی عبادت کرتے ہو تو اس کی مانو۔ انما حرم علیکم المیتۃ اللہ تعالی نے حرام کیا ہے تم پر مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور سور کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ اور جس پر نام پکارا جائے اللہ کے علاوہ کسی اور کا، فمن اضطر سو جو کوئی آدمی بہت مجبور ہو جائے، غیر باغن نہ اللہ کے خلاف چلے اللہ کے حکم کے، ولا عادن اور نہ کھانے پینے میں زیادتی کرنے والا ہو، فإن اللہ غفور الرحیم تو اللہ بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ یہ جو ہے نا یہ وہی چیز ہے جو وہاں بھی آ گئی سورہ انعام میں، تو اس لیے امام رازی رحمت اللہ علیہ اس کو ترجیح دیتے ہیں کہ جن میں اللہ نے صاف کہا ہے کہ یہ چیزیں تم پر حرام ہیں ان چیزوں کو مراد لے لیا جائے۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے کہ دیکھو وَمَا لَكُمْ لَا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کیا وجہ ہے کیوں نہیں کھاتے ان چیزوں کو جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اور حالانکہ حرام قرار دی ہیں جو چیزیں اللہ نے تم پر اس کو خدا نے کھول دیا ہے، فصلہ کھول دیا ہے یعنی تفصیل سے بیان کر دیا ہے، الا ما اضطررتم الیہ ہاں مگر یہ کہ اضطرار کی کیفیت پیدا ہو جائے تو پھر تم ان چیزوں کو کھا سکتے ہو، وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ اور پھر یہ ہے کہ بہت سے لوگ بہکاتے ہیں
گمراہی کو کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں باہوائہم اپنے خیالات پر، بغیر علم بغیر علم کے، بغیر کسی شرعی دلیل کے بہت سے لوگ گمراہ کرتے ہیں تمہیں۔ قرآن نے یہ سبق دیا کہ لوگ گمراہ کرتے ہیں بغیر دلیل کے، بغیر علم کے، تو بغیر علم کے حلت اور حرمت کا قائل ہونا یہ گمراہی کی چیزوں میں سے ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ، اکثریت ایسی ہے، پہلے بھی اکثریت کا بتا دیا کہ وہ لوگ تمہیں ان کاموں کی طرف لے جائیں گے، اور یہاں پر اللہ تعالی نے فرما دیا ہے کہ بہت سے لوگ تمہیں مل جائیں گے، بہکائیں گے بس خیالات کی وجہ سے، بغیر علم بغیر تحقیق کے تمہیں گمراہی کی طرف لے جائیں گے۔ نئی نئی تحقیقات، نئی نئی چیزیں لوگ یہاں پیش کرتے ہیں، سامنے آتی ہیں، عجیب و غریب چیزیں ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے جی یہ جھٹکے کا گوشت کیوں حرام ہے؟ ہم نے کہا جو تھوڑی بہت اب حرام رہ گئی ہیں چیزیں امریکہ میں، حرام رہنے دو، مہربانی کرو اسلام پہ۔ کہنے لگے نہیں دیکھیے آپ ذبح کرتے ہیں ادھر سے گردن کو نا، تو یہ جائز، اور ادھر سے جب مارتے ہیں پیچھے گردن سے تو وہ بھی تو رگیں کٹ گئی نا، وہ بھی جائز ہونا چاہیے۔ اب کیا کہے آگے؟ یہ عقل کی باتیں ہیں نا، بغیر دلیل کے شرعی، کیونکہ اگر یہی چیز ہوتی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کے جاتے، کوئی نہ کوئی چیز بتا کے جاتے۔ اللہ نے فرمایا بغیر وجہ کے، بغیر تحقیق کے، بغیر علم کے، بغیر شرعی تحقیق کے محض اپنے خیالات سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ان ربک ھو اعلم بالمعتدین، اور تیرا پروردگار خوب جانتا ہے ان لوگوں کو جو حد سے بڑھے ہوئے، اور حد سے بڑھنا یہ ہے کہ انسان شرعی مسائل میں بھی محض عقل کی بنیاد پر اس کے مسائل کو حل کرنا شروع کر دے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے۔ وَذَرُوا، اور چھوڑ دو، ظاہر الاسم، کھلا ہوا گناہ، وباطنہ، اور چھپا ہوا، دونوں گناہوں کو چھوڑ دو، جو ظاہر کے گناہ ہیں انہیں بھی، اور جو باطن کے گناہ ہیں انہیں بھی چھوڑ دو۔ یہ ہے وہ چیز کہ ظاہر کے گناہ اس وجہ سے چھوڑ دیتا ہے کہ لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے۔ اللہ نے فرمایا تنہائیوں کے گناہ بھی چھوڑ دو، اللہ ہی کے لیے چھوڑو ظاہر میں بھی، اور اللہ ہی کے لیے چھوڑو باطن میں بھی۔ یہ خدا نے بتایا ہے کہ جب انسان کی تنہائی پاک ہو جاتی ہے تو پھر اس کا لامحالہ اثر ظاہر پر پڑتا ہے، پھر ظاہر بھی پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے، بلکہ وہ آدمی زیادہ محتاط رہتا ہے ظاہر میں جو تنہائی میں خدا کی نافرمانی نہیں کرتا، لوگوں کے سامنے کیسے خدا کی نافرمانی کرے گا۔ ایک تفسیر تو اس کی یہ کی گئی، اور ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ ظاہر کا شرک اور باطن کا شرک دونوں چھوڑ دو۔ وہ کہتے ہیں اوپر سے خدا کی توحید اور ان چیزوں کا ذکر آیا ہے، حلال اور حرام کا ذکر آ گیا جانوروں کے لیے کہ ایک قسم ایسی ہے کہ اسے کھاؤ تاکہ خدا کی توحید، اس پر ایمان، نفع اور نقصان اس ذات سے وابستہ یہ ثابت ہو تمہارے لیے، اور دوسری قسم ایسی ہے جسے مت کھانا، اللہ کے علاوہ غیر کے نام پہ ذبح کیے گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو فوراً فرمایا کہ ظاہر اور باطن کے گناہوں کو چھوڑ دو، تو مطلب یہ ہے کہ دیکھو شرک اس کو ہر صورت میں ترک کر دو، چاہے وہ چھپا ہوا ہے اور چاہے وہ کھلا ہوا ہے۔ کھلا ہوا شرک تو یہ ہے کہ الیاذ باللہ جیسے مشرکین کرتے ہیں، اور چھپا ہوا شرک یہ کہ ریاکاری، ریا کو چھوڑ دے، کسی کام کو بھی سوائے اللہ کے اور کسی کے لیے نہ کرے۔ کتنی اچھی بات کہی ہے مولانا محمد علی جوہر نے، کیونکہ جو آدمی حقیقت میں خدا کی توحید کا غلبہ ہو جاتا ہے اور اللہ ہی کے لیے کام کا غلبہ ہو جاتا ہے، تو بہت سے کام جو لوگوں کی نظر میں معیوب ہوتے ہیں لیکن اللہ کے ہاں مطلوب ہوتے ہیں وہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ کا حکم یہ ہے، یہ ضرور مجھے کرنا ہے چاہے لوگ مجھے ملامت کریں۔ اور اس فیلڈ میں، اس نظریے میں امام تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ امیر المومنین۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ نشانہ بن جائیں گے پورے عربوں کا، اور نشانہ بن جائیں گے کس کس قوم کا،
اس کے باوجود جو ان کا اجتہاد تھا، جسے وہ حق سمجھتے تھے، اسی پر رہے، کوئی پرواہ نہیں کی انہوں نے لوگوں کو۔ تو جن لوگوں پر خدا کی وجہ سے کام غالب آ جاتے ہیں، بس اللہ ہی مقصود نظر رہتا ہے، اللہ ہی ان کا معبود رہتا ہے، اس لیے وہ تنہائی لوگوں کے سامنے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے لیے یہ کام کرنا ہے، اس سے بحث نہیں ہے، لوگ اچھا کہیں برا کہیں، لوگ جانیں ان کے کام جانیں۔ اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایسے لوگ پھر تنہا ہو جاتے ہیں زندگی میں، انہیں تنہائی کی قربانی دینی پڑتی ہے پھر۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اکیلے آ رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک الحق، یہ جو عمر سچ بولتا رہتا ہے نا، اس نے اسے تنہا کر دیا ہے۔ ما لہ من صدیق، اس کا کوئی دوست نہیں رہا، کیونکہ اللہ کے لیے جب کام کرنا ہے تو پھر آدمی اس چکر میں تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ اس کو بھی راضی رکھو اور اس کو بھی اور اس کو بھی اور اس کو بھی۔ وہ تو کہتا ہے اللہ ہی کو راضی رکھنا ہے بس، اور کسی کی کیا پرواہ۔ اور یہی بات ہے جو مولانا محمد علی جوہر نے کہی، اس کا توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ کیسی اچھی بات، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ یہ اللہ کی توحید جب غالب آتی ہے تو پھر یہی ہوا کرتا۔ مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو انڈمان کی قید ہو گئی، پٹنہ کے سادات میں سے تھے، اور ان پٹنہ والوں نے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کو بہت فائدہ پہنچایا۔ بہار کے لوگوں نے، پٹنہ کے لوگوں نے سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اپنی زندگی موت ایک کر دی۔ اتنے کام کے لوگ تھے اور حضرت کے خلفاء میں سے تھے۔ جب قید ہو گئی واپس آئے تو ان کی چھوٹی بیٹی تھی، سکینہ اس کا نام تھا، تو وہ رو رہی تھی۔ تو حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہونے کی وجہ سے بھی، پھر انگریزوں کے ہاں سے آنے کی وجہ سے بھی بڑا رجوع ہوا، لوگ ملنے آئے، بہت سے بیعت ہوئے، مرید ہوئے۔ تو انہوں نے کہا، اندر پوچھا گھر میں کہ بھئی سکینہ کیوں روتی ہے، ہمیں پریشانی ہوتی ہے اس کے رونے سے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ اسے بلا لیں، اور اسے مناتے ہیں، مانتی نہیں۔ تو انہوں نے بلا لیا، چھوٹی بیٹی اسے پیار کرنے لگے، وہ روئے جائے اٹھ کے ٹہلانے لگے، مرید حیران کہ حضرت کیا کر رہے ہیں، اور پھر چپ ہوئی تو بیٹھ گئے، پھر رونے لگی، پھر ٹہلانے لگے۔ 2-4 مرتبہ الغرض جب ایسے ہی ہوا تو انہوں نے اس کے بڑے بھائی کو آواز دی اور کہنے لگے کہ بیٹے احمد ادھر آؤ۔ احمد جب آیا تو اس کی بہن اس کے حوالے کی اور کہنے لگے کہ پھر مناتا ہوں پھر روٹتی ہے، پھر مناتا ہوں پھر روٹتی ہے۔ تو احمد میاں کون اس روٹنے اور منانے کے چکر میں پڑے، ہم نے تو بس ایک کو منا لیا، اور جس نے اسے منا لیا اس نے سب کو منا لیا۔ تو لوگ دیکھ رہے تھے کہ حضرت کیا کہہ رہے ہیں، بس یہ انہوں نے کہا جس نے اسے منا لیا اس نے سب کو منا لیا، اور لیٹ گئے۔ تو 2 منٹ 1 منٹ کے بعد کسی نے ہلایا تو بس جان نہیں، ختم ہو۔ یہ ہے اللہ کی رضا، مرنے والے ایسے بھی مر جاتے ہیں، یہ خدا کے ساتھ تعلق ہے۔ اللہ نے کہا چھوڑ دو گناہوں کو، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، تمام وہ گناہ جو ظاہر کیے ہیں یعنی شرک، اور جو باطن کی ہے ریاکاری، سب کو چھوڑ دو۔ اور اسی طرح اس آیت سے یہ بھی پتا چلا کہ جیسے گناہ انسان کے جوارح اعضاء سے ہوتے ہیں، اسی طرح گناہ باطن سے بھی ہوا کرتے ہیں۔ حسد، بغض، ریاکاری، نفرت لوگوں کے متعلق، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو باطن کے گناہ ہیں، اور کوئی بھی چیز تصوف کے حق میں کتاب و سنت میں نہ ہوتی تو بس یہ بات ہی کافی تھی۔ یہ قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ باطن سے گناہ ہوتے ہیں، اور باطن کے ان گناہوں کا علاج کرنا بس یہی تصوف ہے، اور کیا ہے؟ بس اتنی سی بات، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ وہ کہتے ہیں جو باطن میں گناہ ہے نا تمہارے،
ان گناہوں کے لیے کیا کرنا ہے، کیسے ان سے بچنا ہے، کسے متعین کرنا ہے کہ جیسے ظاہر کے گناہوں کے لیے تم کسی مفتی سے فتویٰ لیتے ہو، باطن کے گناہوں کے لیے بھی کوئی مفتی ہونا چاہیے، اس سے فتویٰ لو کہ میرے دل میں یہ بات آتی ہے تو یہ گناہ ہے یا نہیں ہے، بس جو بھی وہ فتویٰ دیتا ہے وہی شیخ ہے، وہی مرشد ہے، وہی پیر ہے، اسی کو مربی کہتے ہیں، یہی چیزیں چلتی ہیں، اتنی سی بات۔ اور نقصان یہ ہو گیا ہے کہ تصوف، پیری، مریدی الفاظ اتنے بدنام ہو گئے ہیں کہ اصل حقائق پر پردہ پڑ گیا۔ تو حقائق تک پہنچنا ہو تو بس یہ کافی ہے کہ اللہ نے فرمایا باطن کے گناہوں کو چھوڑ دو اور ظاہر کے گناہوں کو چھوڑ دو، کیونکہ باطن جو گناہ کرتا ہے وہ بہت باریک ہوتے ہیں، ہر آدمی اسے سمجھ نہیں سکتا کہ کس جذبے سے کیا ہے، میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں۔ نیت میں فتور آ جاتا ہے علیہ باللہ، حسد شروع ہو جاتا ہے، دل اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنے لگتا ہے بسا اوقات علیہ باللہ۔ یہ چیزیں اسی دن کے لیے بس محنت ہوتی ہے، اور جو محنت ہوتی ہے اسے ہی تصوف کہتے ہیں، اور کیا چیز۔ باقی کرامات، کشف، ان کا اس تصوف سے کیا تعلق ہے جو حقیقتاً مشائخ جس کی تلقین کرتے ہیں، ان چیزوں کا اس سے کچھ تعلق نہیں۔ کسی آدمی کو حاصل ہو نہ ہو، کیونکہ اللہ کا قرب اعمال کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، اور اعمال میں وزن پیدا ہوتا ہے اخلاص سے، اور اخلاص کا تعلق ہے روح سے، تو روح جتنی پاک ہو جائے گی اعمال میں وزن اتنا بڑھ جائے گا۔ اس کے لیے پاپڑ بیلتے ہیں، اسی کے لیے محنت کرتے ہیں۔ فرمایا ان الذین یکسبون الاسم، اور جو لوگ کماتے ہیں گناہ کو، اور جو لوگ گناہ کے کام کرتے ہیں، سیجزون، بدلہ پائیں گے، بما کانوا یقترفون، اپنے کیے کا، جو کچھ کرتے رہے ہیں اس کا بدلہ انہیں ملے گا۔ کافر جو تمہیں بہکاتے ہیں تو نہ ظاہر میں ان کی بات ماننا، اور نہ ہی تمہارے دل میں اللہ کی شریعت کے متعلق کوئی شبہ پیدا ہونا چاہیے۔ یہ جو لوگ اس قسم کے کام کرتے ہیں شریعت کے خلاف، شکوک و شبہات کے، یا ظاہر اور باطن میں گناہوں کے، اس کی طرف دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، اس گناہ کی طرف بلاتے ہیں، سیجزون بما کانوا یقترفون، تو انہیں بدلہ ملے گا ان گناہوں کا جو یہ کرتے رہے۔ ولا تاکلوا، اور مت کھاؤ، مما، ان چیزوں کو، لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس پر، لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، جان بوجھ کر اللہ کا نام چھوڑ دیا، علیہ باللہ، مت کھاؤ ان چیزوں کو۔ یا یہ کہ اللہ کے علاوہ غیر کا نام لیا اور اللہ کو چھوڑ دیا، مت کھاؤ ان چیزوں کو۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور یہ چیز کفر ہے۔ جان بوجھ کے بسم اللہ کو چھوڑ دینا یہ چیز کفر ہے۔ ایک ترجمہ تو تفسیر یہ ہوئی کہ ذبح کیا جانور کو اور جان بوجھ کے خدا کا نام چھوڑ رہا ہے تو کیوں؟ خدا سے چڑ ہے، ضد ہے، علیہ باللہ، یہ ہوئی کہ یہ کفر ہے۔ یا یہ کہ ایسے ذبیحے کا کھانا کفر ہے۔ یہ آیت بڑی بہت زیادہ تنبیہ کی ہے ان لوگوں کے لیے جو یورپ، امریکہ، آسٹریلیا اور ان ممالک میں بستے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہرگز اس چیز کو نہ کھانا جس پہ خدا کا نام نہیں لیا گیا، خدا کا نام چھوڑ دیا گیا۔ اور دیکھو وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اس چیز کا کھانا کفر ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور شیطان، یہ شیاطین ایک دوسرے کے دل میں ڈالتے ہیں اپنے دوستوں کے، لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ اس معاملے میں تم سے جھگڑیں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر کہیں تم نے ان مشرکوں کی، ان کافروں کی بات مان لی اور خدا نے حرام کیا تھا تم نے حلال سمجھ کے اسے کھا لیا، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے، تم بھی شرک کرنے والے۔ اللہ کو اتنا اہتمام ہے اس ذبیحے کا اور نکاح کا کہ یہ دو چیزیں جو خاص طور سے میں نے جائز قرار دی ہیں،
کسی جانور کی جان تم نکال رہے ہو، کیوں آخر؟ وجہ کیا ہے؟ ہم نے اسے جائز قرار دیا ہے۔ یہ جانوروں کا ذبیحہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں، ایک آدمی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ نسائی میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں وہ پیش ہوگا اور چڑیا شکایت کرے گی اور کہے گی پروردگار اس نے مجھے مارا تھا، اور یا تو وہ میرا گوشت کھا لیتا اور کسی فائدے کے لیے مجھے مارتا، اور اس نے بغیر کسی فائدے کے ایسے ہی بس مذاق میں مجھے مار دیا، تو اللہ تعالیٰ اس چڑیا کی شکایت پہ اسے جہنم میں پھینک دیں۔ کیوں ایک جان کو اس نے ختم کیا؟ کوئی وجہ ہونی چاہیے تھی نا۔ یہ شوق تھوڑا ہی ہے کہ بغیر کسی وجہ کے کسی چیز کو مار دیا جائے۔ شکار جانوروں کا اللہ نے جائز قرار دیا ہے، اس کی وجہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اچھا اس خاص رعایت کو ہم دیں اور اپنی مخلوق کو ذبح ہوتے ہوئے بھی دیکھیں، اور پھر تم اس میں ہمارے نام کا احساس نہ کرو۔ ہرگز نہ کھانا ان چیزوں کو جن پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور یہ کفر ہے۔ دونوں تفسیریں کی گئی ہیں۔ یہ جان بوجھ کے خدا کے نام کو چھوڑنا، یا تو یہ کہا کہ یہ کفر ہے، اور یا یہ کہا کہ ایسے جانور کا کھانا کفر ہے کیونکہ تم نے اسے حلال سمجھ کے کھایا ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور یہ شیاطین اپنے دوستوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ تم سے جھگڑیں۔ کیا ڈالتے ہیں؟ کہتے ہیں جسے اللہ نے مار دیا اس کا کھانا ناجائز، مردار کا، اور جسے تم خود ذبح کرتے ہو وہ جائز۔ یہ شیاطین دلوں میں ڈالتے ہیں۔ یا وہی سوال کہ کہتا ہے ذبح کا ہونا جائز اور جھٹکا ناجائز، یہ کیوں؟ ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم لیجادلوکم، شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں یہ ڈالتے ہیں تاکہ تم سے جھگڑیں اس ذبح کے مسئلے میں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر تم نے کھانے پینے میں ان کافروں کی اطاعت کر لی، یعنی ذبح کے مسئلے میں پتہ ہے کہ یہ چیز حرام ہے اور کھا لی جان بوجھ کے، تو اس حرمت کو جو اللہ نے قائم کی تھی اس نے توڑا نا۔ کیوں توڑا؟ یا تو اس نظریے سے کہ حرام حلال کوئی پرواہ نہیں ہے، انکم لمشرکون، تم مشرک ہو جاؤ، اور یا اس لیے کہ اس نے کہا کہ کھانا تو ہے ہی، اللہ بس معاف کرے، یہ کبیرہ گناہ اس نے کر لیا اور غلطی سے کھا گیا، پتہ ہی نہیں چلا، تو اس انسان کے ذمے کچھ گناہ نہیں، اللہ سے معافی پھر بھی مانگتا رہے، مگر جان بوجھ کے کھانا اور حلال اور حرام جانوروں کے ذبیحے میں اسے معمولی مسئلہ سمجھنا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم کافر ہو جاؤ گے، اللہ نے کہا مشرک ہو جاؤ گے۔ جس چیز سے مجھے شدید نفرت ہے، شرک سے، تم وہ کرنے والے بن جاؤ گے، کیونکہ حلال اور حرام میں تم نے میرے بجائے ان پر اعتماد کر لیا، اسے حکم ہی نہیں سمجھا۔ یہ ہے چیز۔ آدمی سوچے اگر قرآن کو نہ پڑھا ہوا ہو تو انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، کیا کیا چیزیں پیش آ جاتی ہیں۔ اس لیے قرآن کی تعلیم ضروری ہے تاکہ انسان اپنے ایمان کو بچائے۔ 10 برس نمازیں پڑھتا رہا، خدا کی اطاعت کرتا رہا، اور ایک دن اس نے یہ کہہ دیا کہ ذبیحہ اور جھٹکا سب جائز ہی ہیں، جی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، وہ 10 برس کی نمازوں کو بھی آگ لگ گئی، ایمان بھی برباد ہو گیا، کیونکہ اس نے اس حقیقی بادشاہ کی نافرمانی کی جس مالک نے کرم کیا تھا انسانوں کے لیے کہ گوشت کو جائز قرار دے دیا تھا، یہ اس نے کر دیا اتنا بڑا گناہ۔ اسی لیے فقہا نے یہ لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بدکاری اور حرام کا گوشت یہ دونوں کا گناہ ایک ہے۔ کتنے ہی مسلمان مل جائیں گے جو بچتے ہیں ان برے کاموں سے اور گوشت کے معاملے میں احتیاط نہیں کرتے۔ اس آیت کا کیا جواب دیں گے؟ اللہ نے فرمایا ان اطاعتموہم، تم نے ان مشرکوں کی اگر بات مانی، انکم لمشرکون، تم بھی مشرک ہو۔ فتوے میں کوئی کمی رہ گئی ہے یہاں پر؟ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اور کیا سمجھائے؟ یہ کام کرنے کے ہیں مسلمانوں کے کہ حلال کے ذبیحے کے لیے وہ دکانیں کھولیں، حلال کے گوشت کے لیے وہ اپنے کاروبار ان چیزوں کو رواج دیں، وسعت دیں، بہت بڑی نیکی۔
بہت بڑی نیکی. 2 4 10 20 آدمی مل کے بھی اگر اس کاروبار کو شروع کر دیں, لوگوں کو اس شرک سے بچا لیں, کیا لوگوں کے ایمان کو جو بچائیں گے اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر اور قیمت نہیں ہوگی؟ اللہ کو جتنا غصہ اس پہ ہے, اسی طرح اس سے بڑھ کے خدا کی رحمتیں نازل ہوں گی جب حلال گوشت کا کوئی ذریعہ پیدا کرے گا اور حلال گوشت کے لیے کام کرے گا. یہ کام یہاں کرنے چاہیے. جتنے بھی دنیا میں ممالک ہیں, آسٹریلیا ہے, امریکہ ہے, یورپ ہے, یہ جتنے بھی ہیں, جہاں جہاں بھی حلال کا گوشت نہیں ملتا وہاں حلال گوشت کے لیے کام کرنا چاہیے اور کافروں کو حلال گوشت کھلانا چاہیے. وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ دیکھیے ہم مسلمان کتنا بچتے ہیں حرام گوشت سے. الحمدللہ سور کے گوشت سے بچتے ہیں نا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کہتے ہیں اسے کھانے سے انسان میں بے حیائی پیدا ہو جاتی. تو جب حرام کا گوشت اثر کرتا ہے, حلال کا گوشت کیوں اثر نہیں کرے گا؟ حلال کا گوشت بھی اثر کرے گا. اس لیے حلال کا گوشت کافروں کو کھلانا چاہیے تاکہ اس کے اندر سے کفر کی جو ظلمت ہے, کفر کی جو تاریکی ہے, یہ چھٹے. حضرت کے پاس ایک آدمی آیا تھا, شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے پاس. ہندو تھا, مسلمان ہو گیا تھا. حضرت سے کہنے لگے کہ والدہ کو بڑی محبت ہے مجھ سے اور مجھے ان سے, اور اتنی محبت ہے کہ باوجود اس کے کہ حضرت میں آپ سے بیعت ہو گیا, مسلمان ہو گیا, اب بھی کبھی کبھی اپنے ہاتھ سے مجھے کھانا کھلاتی ہیں اور روتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تم نے اپنے پتا جی کا دھرم چھوڑ دیا. تو میں کیا کروں؟ حضرت نے فرمایا کہ بھائی اسلام کی بات بھی کرتے رہو اور جو گوشت کھاتے ہو وہ کون سا؟ ان کا حضرت وہ تو مسلمانوں کے ہاں سے ہی آتا ہے, وہ حلال ہوتا ہے. تو فرمایا یہ بوٹی کبھی کبھی والدہ کے منہ میں بھی ڈال دیا کرو, اس سے اس کا کفر کم ہو جائے گا, چھٹے گی تاریکی کفر کی. یہ ہے حکمت. مسلمان ہزاروں کام سوچتے ہیں, اس کا نہیں سوچتے کہ جو غذا کھا رہے ہیں جب یہ حلال ہوگی اس سے روح میں نور پیدا ہوگا, اللہ کی اطاعت میں مزہ آئے گا, نماز پڑھنے کو جی چاہے گا, خدا کے ساتھ بندگی اور تعلق جڑے گا. حلال گوشت حلال ذبیحہ کھانے سے حرام کھائے گا تو اس کا بھی اثر آئے گا. یہ کام کرنے کے انہیں کام نظر آتا ہے لے دے کے ایک ہی, اور وہ یہ کہ بس لعنت کرتے رہو بیٹھ کے یہودیوں پہ, عیسائیوں پہ, اور اس سے بھی بلندتر کام یہ ہے کہ بس کوشش کرتے رہو دنیا میں خلافت ہو جائے قائم, چاہے اپنے گھر اپنی ذات میں دین آئے نہ آئے. انہیں ایک خلافت کا کام, یہ ایک نعرے ان سے لگوا لو, ایک اور اسی طرح یہودی عیسائی, بس ہر سازش ان کی, اور جو پازیٹو کام کرنے کے اپنے وہ نہیں کرنے. اس لیے اللہ تعالی نے یہاں پر یہ ڈانٹ پلائی ہے اور فرمایا خبردار جو تم نے ایسا گوشت کھایا جس پہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا یا کم سے کم اللہ کا نام چھوڑ دیا گیا ہے. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ, اور اس کا کھانا ایسے ذبیحہ کا یہ کفر ہے. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ, اور یہ شیاطین اپنے دوستوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں تاکہ کیا ہو, لِيُجَادِلُوكُمْ, تم سے جھگڑیں کہ کیا حلال حرام کی پڑی ہے, کیا گوشت کا حلال اور حرام ہونا ہے. بس ٹھیک ہے ذبح ہوا ہے, زیادہ اس میں کھود کرید نہ کیجیے, اور اللہ نے ذبح کر دیا, مردار مر گیا تو وہ حرام ہو گیا, اور تم خود ذبح کرو تو جائز ہو گیا. یہ جو اشکالات تھے نا آج بات ہوئی تھی اس پہ, یہ ہے لیجادلوکم, تاکہ تم سے جھگڑیں. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ, اور اگر تم نے ان کی اطاعت کر لی حلال اور حرام کے باب میں تو پھر تم بھی مشرک. ان کے دل میں ڈال ہے کہ وہ آپ کے نفس کو بولے کہ بھئی یہ جو ہے آمادہ کرو کہ بھئی یہ حلال ہے. یہ بھی ہے کہ شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں ڈالے, یعنی تمہارے ساتھ جو شیطان ہے, شیطان جو جیسے پہلے گزرا ہے کہ شیاطین ایک دوسرے کی طرف وہی کرتے ہیں, وہ اس کے دل میں ڈالتا ہے, وہ اس کو سکھاتا ہے کہ تم اس سے جھگڑو, کہ انسان کا اپنا شیطان انسان سے جھگڑے. ہے یہ بھی تفسیر بعض نے لکھی ہے مگر دور کی بات. اچھا صاحب, کل انشاءاللہ.